بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور فرمایا، تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی مال کار کے اعتبار سے ندامت اٹھانی پڑے گی۔ دوستو، یہ بہت بڑا بنیادی اصول ہے نکاح کے باب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ اصول ہے لڑکے والوں کے لیے کہ لڑکے والے اپنے لڑکے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں کسی بچی کا، تو اس بچی میں کون کون سی صفات عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں معاشرتی طور پہ۔ وہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، یعنی عام طور پہ کہ جی یہ صفت ہے کہ وہ مالدار ہے، یا یہ صفت ہے کہ خاندانی شرف بڑا ہے، یا یہ صفت ہے کہ وہ خوبصورت ہے، یا یہ صفت ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر کامیاب نکاح چاہتے ہو، اگر ایسا نکاح چاہتے ہو جو نسلوں میں بھی خیر کو منتقل کرے، تو پھر دینداری کی بنیاد پہ نکاح کرو۔ بھائی، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ دینداری کو دیکھو۔ ہمارے یہاں جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، سب کچھ پوچھتے ہیں سوائے دینداری کے، یعنی جس چیز کا حضور نے کہا ہے اس چیز کا نہیں پوچھتے۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض و ارکان اسلام کی پابند ہے یا نہیں ہے، نماز، روزہ، قرآن پڑھنا فرض ہے، وہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس کے علاوہ سب پوچھا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں پوچھا جا رہا لڑکی کڑھائی سلائی کر لیتی ہے نہیں کر لیتی، وہ کھانا بنا لیتی ہے نہیں بنا لیتی، دنیاوی طور پہ پڑھی کیا ہوئی ہے، سب پوچھتے ہیں۔ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، نہیں پوچھتے۔ قرآن پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی، تلفظ اچھے ہیں یا نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بھائی اسی وجہ سے بگاڑ بھی ہیں۔ تو اس لیے حضور کے فرمان کے مطابق دینداری کا انتخاب کریں بھائی، دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں۔ جب ایسا کیا جائے گا تو اس کی برکات نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ یہ عورت جب ماں بنے گی، یہ بچی جب ماں بنے گی، تو یہ اپنے بچوں کو قرآن گھر میں پڑھائے گی، یہ اپنے بچوں کو تلفظ ان کے گھر میں درست، ان کی نماز کی عادت یہ خود بنائے گی، تو یہ نسلوں کی تربیت دینداری کی بنیاد پر ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے نکاح کے باب میں جو ترجیح ہے وہ دینداری کے بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے بھائی کہ اور چیز کو بالکل ہی نہیں دیکھنا، سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں، اور اس کے بعد بالکل باقی چیزوں کو بھی دیکھیے کہ وہ اسکول کیا پڑھی ہوئی ہیں، دیکھیے کہ وہ کڑھائی وغیرہ کر لیتی ہیں، دیکھیے کہ وہ کھانا کیا بنا لیتی ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ چیز جو حضور نے بیان فرمائی ہے اس پر بھی غور کیجیے، اور اس کی طرف بھی ہم سب کو ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔